اگر آج کے دور میں کوئی یہ دعویٰ کرے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام یا پھر امام مہدی علیہ السلام ہے تو کیا آپ اس پر یقین کریں گے؟ 2020 میں نیٹ فلیکس نے مسیح کے نام پر 10 قسطوں کی ایک سیریز شروع کی تھی۔ مسیح یعنی مسیحا، جس کے اردو میں معنی بنتے ہیں نجات دلانے والا، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور مسیح نامی اس سیریز میں بھی اس شخص کو مسیحا دکھایا گیا ہے۔ لیکن کیا اس سیریز میں دکھائے جانے والے شخص کو واقعی مسیحا دکھایا گیا ہے، یا پھر سینکڑوں سالوں سے یہودی جس مسیحا کے انتظار میں ہیں، یہ وہ مسیحا ہے جس کا ذکر ہر کتاب میں انسانیت کے سب سے بدترین دشمن کے طور پر کیا جاتا ہے؟ مسیحا کے مطلب ہے نجات دلانے والا، لیکن اگر آپ مسیحا کو گوگل میں سرچ کریں تو آپ کو مسیحا کے معنی کے ساتھ اس کی تصویر بھی نظر آئے گی۔ آپ میں سے زیادہ تر لوگ شاید اس بندے سے واقف ہوں گے۔ ترکی سے تعلق رکھنے والا یہ وہ شخص ہے جس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن یہ وہ واحد شخص نہیں جو امام مہدی ہونے کا دعوے دار ہے، بلکہ اس جیسے کئی افراد ایسے ہیں جنہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور ان میں سے کچھ پاکستان سے بھی ہیں۔ Ben evet beklediğimiz Mehdi'yim. En fazla 4 dakika maruz patlaması. İlan, ilan, ilan. Ben Mehdi'yim, ilan ediyor. ان لوگوں کی بیوقوفانہ حرکات دیکھ کر آپ کو ضرور ہنسی آئی ہوگی، کیونکہ یا تو یہ لوگ حد درجہ بیوقوف ہیں یا پھر یہ کوئی نفسیاتی مریض ہے۔ مگر ان تمام باتوں سے ہٹ کر ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ کیا ہوگا اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول اسی صدی میں ہو جائے؟ تو کیسے معلوم ہوگا کہ وہی حقیقی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، خاص طور پر جب آج کے دور میں ٹیکنالوجی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے؟ اور کیا سچ ہے، کیا جھوٹ؟ ہماری اپنی آنکھیں ہمیں دھوکہ دے جاتی ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہچاننا کتنا مشکل ہوگا، اور کیا ہم انہیں پہچان پائیں گے؟ آسمان پر بنائی جانے والی یہ تصاویر آج کی جدید ٹیکنالوجی کی بدولت ہے، یہاں تک کہ کئی بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر کو بھی آسمان پر اسی ٹیکنالوجی کی مدد سے دکھایا گیا ہے، جو ان تیاریوں کا حصہ ہے کہ جب اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو لوگ انہیں اسی ٹیکنالوجی کا حصہ سمجھیں اور اس جھوٹے مسیحا پر اعتبار کریں جس کی آمد کے لیے آج اس ٹیکنالوجی کو بہتر سے بہترین بنایا جا رہا ہے۔ اور اسی بہترین ٹیکنالوجی کی بدولت وہ جھوٹا مسیحا ایسے ایسے معجزات دکھائے گا کہ لوگ جو سالوں سے اس ٹیکنالوجی کے زیر اثر ہوں گے وہ اس جھوٹے مسیحا پر یقین کریں گے۔ لیکن ہمارا ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ اس وقت بھیجیں گے جب دنیا شر و فساد سے بھر چکی ہوگی، اور تب وہ آ کر تمام برائیوں کو دور کریں گے، اور دنیا میں ایک بار پھر ایسا امن قائم ہوگا جہاں کسی انسان کو کوئی غم نہیں ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ انہیں مسیحا کہا جاتا ہے۔ لیکن سوچیں کہ اگر آج ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے اور وہ کہے کہ میں عیسیٰ ہوں، تب کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو انہیں فوراً تسلیم کر لیں گے، جبکہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ان کا مذاق اڑائیں گے، کیونکہ لوگ ان پر یقین نہیں کریں گے اور ان کی آمد کو اسی ٹیکنالوجی کے کرامات سمجھیں گے، کیونکہ تمام انسان جو ہم سے پہلے تھے اور جو ہمارے بعد پیدا ہوں گے وہ تمام ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا ہوئے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہیں اللہ نے ایک معجزے کے ذریعے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اور جو آج اسی حالت میں آسمان پر موجود ہیں جس حالت میں اللہ نے انہیں آسمان میں اٹھایا تھا۔ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات پر یقین کریں گے وہ لوگ ان کی آمد سے متعلق تمام نشانیوں سے واقف ہوں گے۔ کتاب الانبیاء میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا، وہ میانہ قد اور نہایت سرخ و سفید رنگ والے تھے، ایسے تر و تازہ اور پاک و صاف کہ معلوم ہوتا تھا کہ ابھی غسل سے نکلے ہیں۔ اور فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام گنگریالے بال والے درمیانے قد کے تھے،
آج کے تاریخ دان اور ریسرچرز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ جس طرح بیان کرتے ہیں وہ اس حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان کردہ اس حلیے کے مطابق ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا تھا۔ لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رنگت سفید تھی اور ان کی آنکھیں نیلی تھی، جو کہ بالکل غلط ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا اور جس جگہ وہ رہتے تھے اس علاقے کے بارے میں جانا جائے تو یہ باتیں غلط ثابت ہوتی ہیں، اور یہ باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حلیے کے ساتھ اس لیے جوڑی گئی کیونکہ عیسائی چاہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی طرح نظر آئیں، یعنی جیسے یورپی ممالک میں رہنے والے لوگ۔ مسایہ نامی اس ٹی وی سیریز کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلی چیز جو ہماری توجہ کا مرکز بنتی ہے وہ ہے اس سیریز کے مرکزی کردار کا نام، یعنی مہدی دبی، جو مراکش کا رہنے والا ہے۔ لیکن مہدی کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں ایک ایسی شخصیت کا نام ابھرتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آخری زمانے میں آئیں گے اور جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اس جھوٹے مسیحا اور اس کی شیطانی فوج سے مقابلہ کریں گے۔ احادیث کے مطالعے سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی اہمیت کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ایک انتہائی اہم شخصیت ہوں گے، اور یہ بات حیران کن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر مبنی اس سیریز میں ان کا رول ادا کرنے والے کا نام مہدی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ایک اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن اس سیریز میں کچھ ایسی چیزیں اور بھی ہیں جو انتہائی عجیب ہیں۔ اس سیریز میں یہ کردار ہر جگہ لوگوں کو بچاتا ہے اور دنیا کے مختلف حصوں میں پہنچ جاتا ہے، اور یہ کردار لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے۔ لیکن غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کرنا اور انہیں تبلیغ دینا نہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا، اور جب وہ دوبارہ آئیں گے تو بھی اسی طرح کریں گے، یعنی لوگوں کو اکٹھا کریں گے۔ اور یہی کام دوسری طرف دجال بھی کر رہا ہوگا، اور جب دجال آئے گا تو لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس کو اپنا خدا مان کر اس کے لیے ایک بڑی فوج تیار کروائے گی، اور دجال اپنی اس فوج کو تمام دنیا میں پھیلا دے گا، اور یہ وہ دور ہوگا جب دنیا میں تاریکی اور ظلم و ستم کا راج ہوگا، اور مسلمان اور عیسائیوں کو کہیں بھی سکون میسر نہیں ہوگا، اور ان کے چاروں طرف دجالی فتنے موجود ہوں گے۔ دجال پوری دنیا میں ایک ایسے مذہب کا اعلان کرے گا جس میں وہ اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ دجال کے مقابلے میں دوبارہ بھیجیں گے، اور جو دجال کا خاتمہ اپنی تلوار سے کریں گے، اور یوں دنیا کا سب سے بدترین فتنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ یہ مسایہ نامی سیریز ان فتنوں کے آغاز کا ہی ایک حصہ ہے جس کا مقصد لوگوں کو اصل مسیحا کے بارے میں گمراہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اس سیریز میں ایک اور قابل غور بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ جب اس سیریز کے ٹریلر کو نیٹ فلکس نے یوٹیوب پر اپلوڈ کیا تو اس ویڈیو کے ٹیگز میں ایک عجیب ٹیگ کو ڈالا گیا جس کے بارے میں کافی سرچ کرنے کے بعد بھی کچھ معلوم نہیں ہو سکا کہ آخر اس ٹیگ میں موجود لفظوں اور نمبرز کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ اس میں MSSH کا مطلب شاید اس سیریز کے نام کو شارٹ لکھنا ہے، لیکن اس کے بعد MT123 کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کے پاس اس بارے میں کچھ معلومات موجود ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔